مستحب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہو، اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں اور وضو کے لیے نیت کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے میں وضو کرنے لگا ہوں۔ پھر وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے۔ جب یہ پڑھیں گے تو جب تک وضو رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک یہاں تک یہ دھوئے جائیں اور انگلیوں کا خلال کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد کلی کی جائے، اور کلی میں مستحب ہے، سنت ہے کہ مسواک کر لی جائے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ جو ہے وہ دانتوں کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ جو کھانے والی چیزیں، روٹی وغیرہ اس طرح کے ذرات جو ہے وہ جو دانتوں میں موجود ہیں وہ نکل جائیں۔ پھر ایسے ہی 3 بار جو ہے ناک میں پانی ڈالا جائے۔ پانی ڈالنے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کیا جائے اور ناک کو صاف کرنے کے لیے الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں استعمال کی جائے۔ پھر اس کے بعد 3 بار اپنا چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ دھوتے وقت وہ ساری شرائط ہم نے ملوجے خاطر رکھنی ہے کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا جو ایریا ہے اچھی طرح سے دھونا ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ دھونے کے بعد پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، پہلے سیدھا ہاتھ 3 بار، پھر الٹا ہاتھ 3 بار۔ اب اس میں جو چلو میں ہاتھ لے کر یوں جو پونچھوں پر ڈالا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سے دھونا یہ مقصد ہے۔ اب اگر یوں ایسے چلو میں لے کر ہم وہ پانی ڈالتے ہیں تو اس طرح سے پورا جو ہے وہ ہاتھ دھویا نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کے لیے چوتھائی سر کا تو مسح فرض ہے، اور پورے سر کا جو ہے مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس کا طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ یہ جو شہادت والی انگلی اور جو انگوٹھا ہے اس کے علاوہ جو باقی 3 انگلیاں ان کو یوں ملا لیں، اور ملا کر یہاں سے شروع کریں مسح، اور جب یہ ہم اینڈ تک گدی تک لے کر آئیں گے، اور یہ جو ایریا ہے یہ ہم نے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا، یہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد ایسے ہی جو چیز رہ گئی ہے وہ یہاں تک آئیں گے، اور یہ 2 چیزیں رہ جائیں گی۔ پھر یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس سے کانوں کے اندر کا، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے باہر والی جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ صاف کر لیا جائے۔ تو یہ یہاں تک مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ دونوں پاؤں جو ہے دھوئے جائیں گے۔ پہلا سیدھا پاؤں دھویا جائے گا، پھر الٹا پاؤں۔ اس کا کوئی الٹ کر دیتا ہے، یعنی پہلے کوئی پاؤں دھو لیتا ہے، پھر منہ دھو لیتا ہے، پھر بازوؤں کی طرف آتا ہے، تو وضو ہو جائے گا۔ مقصد ہے کہ ان چاروں اعضاء کو دھونا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو خلاف سنت اس کو کہیں گے وضو اس کا بہرحال ہو جائے گا۔